ہوتی ہے؟ ہدایت. اور ہدایت اسی وقت آتی ہے جب انسان کے اندر ایمان موجود ہوتا ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیا. یعنی ایمان اور عمل صالح دونوں کیا ہیں؟ مشروع سے ہیں. اگر ایمان ہو، جہاں ایمان ہوگا وہیں عمل صالح ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ انسان فقط ایمان لائے لیکن عمل صالح انجام نہ دے. کیونکہ قرآن پاک میں بہت سارے مقام پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں عمل صالح کی طرف توجہ کریں گے. فاستبقوا الخیرات، آپ نیکی کی طرف سبقت حاصل کرو. ورکعوا، رکوع کرو. واسجدوا، سجود کرو. وَأَنِ اعْبُدُونِي هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ، اور میری عبادت کرو، میری بندگی کرو، یہی سیدھا راستہ ہے. توجہ فرمائیے، باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ یہ صرف میں بول رہا ہوں. میری عبادت کرو، میری بندگی کرو، میری اطاعت کرو. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، میری اطاعت کرو اور میرے رسول کی اطاعت کرو. یہ کیا ہے؟ یہ عمل صالح ہے. یہ عمل کی طرف جستجو ہے. یعنی پہلے ایمان ہوگا پھر عمل صالح. سبق پڑھیں محمد والے. اور یہ بھی قرآن پاک نے ہمیں اشارہ بہت ساری جگہوں پہ واضح کیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا. آپ نے سنا ہوا یہ واقعہ، قرآن نے ذکر کیا ہے. اور جب وہ ڈوبنے لگا تو اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں نبی برحق التجا کرنے لگے. کیا فرمایا؟ ان ابنی من اہلی، اے پروردگار یہ میرا بیٹا ہے، میری اہل سے ہے. میرا بیٹا ہے، میری اہل سے ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ انہ لیس من اہلک وانہ عمل غیر صالح. اے نوح، بے شک آپ نبی ہو، بے شک آپ میری پسندیدہ شریعت ہو، لیکن یہ بیٹا میری اہل سے نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس کا عمل غیر صالح ہے. جہاں ایمان ہوگا وہاں عمل صالح ہوگا. ایکم احسن عملا، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ نے حیات اور موت کی تخلیق، اس کا مقصد بتایا ہے کہ انسان میں نے اس لیے حیات اور موت کو پیدا کیا لیبلوکم، تاکہ میں تمہیں آزماؤں، میں تمہارا امتحان لوں، تمہاری آزمائش کروں. ایکم احسن عملا، تم میں سے عمل کے لحاظ سے بہتر کون ہے؟ احسن عملا، یعنی فقط اللہ کو عمل صالح نہیں چاہیے بلکہ بہترین عمل چاہیے. سبق پڑھیں محمد والے. احسن عمل، بہترین عمل. توجہ فرمائیے. یہ ہے ایمان کے ساتھ عمل صالح. ایک اور مقام پر اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ مبارکہ بقرہ میں فرمایا ہے، اور وہ اکثر ہمیں حکم بھی ہے کہ آپ نماز کے بعد، نماز عشاء کے بعد خصوصاً یہ پڑھا کریں. اور وہ کیا ہے؟ سمعنا وأطعنا. اس سے پہلے کچھ آیات ہیں اور اس کے بعد پہلی جو آیت جو شروع ہوتی ہے آمن الرسول سے ہوتی ہے. سورہ مبارکہ بقرہ کی آخری آیات. یہ ہر مومن کے لیے حکم ہے کہ وہ نماز عشاء کے بعد یہ پڑھا کرے اور یہ پڑھنے کے بعد سوئے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، یعنی جہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو میرے رسول سے
میں نے ان پر نازل کیا تھا وہ اس پہ ایمان رکھتے تھے. میرے رسول جو کچھ میں نے نازل کیا تھا اس پہ آمن رسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون آمن رسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون والملائکۃ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا. عزیزان برادران دیکھیں یہ اہم نکتہ جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ایمان عمل صالح کے بعد اگلے مراحل شروع ہوتے ہیں. وہ کیا ہے؟ سمعنا واطعنا. ہم نے سنا بھی ہے اور اطاعت بھی کرنی ہے. ایمان عمل صالح کے بعد کون سا رتبہ ہے؟ سنا بھی ہے اور اطاعت بھی کرنی ہے. یعنی سنیں گے تبھی تو ہم اطاعت کریں گے. اور جب تک ہم ان کانوں سے نہیں سنیں گے، جہاں کان کا لفظ نہیں آیا، کان کو عربی میں اذن کہتے ہیں، آنکھ کو بصر کہتے ہیں. توجہ فرمائیے نا، جہاں سمع کا لفظ ہے، سنا ہے، ہم نے سنا ہے، یعنی توجہ سے سنا ہے، ہم نے سنا بھی ہے، ہم نے اطاعت بھی کرنی ہے. یہ کب ہوگا؟ جب انسان کے اندر ایمان ہوگا اور عمل صالح. سبب پڑے محمد والے. جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو منافقین رسول اللہ کی بارگاہ میں آ کر سوال کرتے تھے. جس رچے میں کوئی ہوتی ہے منافقین کا کوئی یہی ہوتا ہے، انہوں نے کون سے پیغام لینا ہوتا ہے اور وہ کہتے تھے ایھم زادتہ ھذہ ایمانا. آپ کے ایمان میں ان آیاتوں میں کون سا اضافہ کیا ہے؟ یہ جو آیات آئی ہیں انہوں نے آپ کے ایمان میں کون سا اضافہ کیا ہے؟ تو رسول اللہ فرماتے تھے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمانا. اب یہاں قرآن پاک ہمیں ایک اور نقطہ کی طرف توجہ دلا رہا ہے. جیسے میں آپ کے سامنے بات کرتا ہوں کہ آپ نے یہ بات سن لی ہے تو آپ اگلی بات توجہ سے سنیں، تو اب آپ کی توجہ مزید ہو جائے گی کہ اب وہ کون سی بات کرنا چاہ رہے ہیں. قرآن جی کہہ رہا ہے یہ قرآن کی ایک آیت ایک وقت میں دو سوچوں پر، دو فکروں پر مختلف اثر کرتی ہے. قرآن کی ایک آیت ایک وقت میں دو مختلف سوچوں پر مختلف اثر کرتی ہے. جو صاحب ایمان ہوگا اس کے ایمان میں اضافہ ہو جائے گا اور جو منافق ہوگا اس کے نفاق میں اضافہ ہوگا. یہ قرآن کہہ رہا ہے جو ایک صاحب ایمان ہوگا یہ قرآن کی آیت اس پہ کیا اثر کرے گی؟ اس کے ایمان میں اضافہ کرے گی. اور جو منافق ہوگا اس کے نفاق میں اضافہ کرے گی. اور یہی سورہ مبارکہ احزاب جو میں ابھی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمانا. وہ لوگ جو صاحب ایمان ہیں یہ آیت ان کے ایمان میں اضافہ کرتی ہے. اور آگے کہا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ مَرَضًا. اور جن کے دلوں میں مرض ہے ان کی مرض میں یہ آیت اضافہ کرتی ہے. توجہ فرمائیے کہ نہیں. اب دیکھیں ہم نماز کی بات، معرفت کی بات، نماز کی بات، پھر زکات کی بات، پھر خمس کی بات، اور پھر ہم اگلے مرحلے میں ایمان کی بات کر رہے ہیں کہ ایمان کیا ہے، ایمان کیسے آتا ہے. اور یہ ایمان